الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر سے لے تو نہ شد پیدا جانا لم یأتی نذیرک نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا لم یا نذیروں کا فی
مثل تو نہ شد پیدا البحر ولا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا آتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا انا فی عطش و سخا کا یتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کی عنایت سے میں نے قرآن مقدس برہان رشید پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ عز و جل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم اولاد کے والدین کے ذمے جو حقوق ہیں ان کو سماعت کر رہے تھے۔
اور بمشکل میں ایک ہی حق آپ تک پہنچا سکا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، باقی دو نہیں بتا پایا۔ عوام کی اس محبت اور اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے، حالانکہ آج میرا موضوع مزدور کے حقوق، اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں تھا۔ آپ احباب کی فرمائش پر میں نے اسے اگلے جمعۃ المبارک کو مؤخر کر دیا ہے۔ اسی عنوان کو آگے چلاتے ہیں کہ اولاد کے والدین کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَہْلِیکُم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ ایمان والے ہو، خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس، وہ جہنم جس کا ایندھن بنایا گیا ہے لوگوں کو، والحجارۃ، پتھروں کو، علیہا ملائکۃ غلاظ، اللہ اکبر، تمہارے اوپر اور تمہاری اولاد کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں، شداد، شدید قسم کے فرشتے ہیں، کسی قسم کا کوئی لحاظ۔ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس جہنم کی نگرانی والے جو فرشتے ہیں وہ بڑے شدید ہیں، وہ بڑے سخت ہیں۔ انسان دنیا میں گناہ کرے، اسے جیل ہو جائے، ایسی جیل میں افسر مل جاتا ہے جو قیدیوں پر نرمی کرتا ہو۔ ایسے افسر بھی ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ بندے کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے جو جہنم کے فرشتے ہیں، غلاظ شداد، وہ انتہائی سخت فرشتے ہیں۔ کیسے فرشتے ہیں جی؟ سخت فرشتے ہیں۔ کیسے؟ تند خو اور سخت مزاج، بات کریں گے ایسے بات ہی بات میں بندے کو زخمی کر کے رکھ دیں گے۔ مزاج ان کا ایسا ہوگا کہ بندہ پناہ مانگے گا کہ میرا اس کے ساتھ دوبارہ سامنا نہ ہو۔ ایسے بندے بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں وہ بہت سخت مزاج ہیں، بڑے تندخو ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ کون؟ وہ جو جہنم کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کی کوالٹی یہ ہے جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ انہوں نے پورا کرنا ہے ہر حال میں، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کام ایسا نہیں کرتے جس کا انہیں حکم نہ دیا جائے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے، کریں گے وہی جس کا انہیں حکم دیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ حضرات محترم، دنیا بھر کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ کسی چیز سے اگر کسی کو بچانا ہو
کسی برائی سے کسی دوسرے کو بچانا ہو، کسی اچھائی کی طرف کسی اور کو لگانا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے بندہ خود بچے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ خود عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی ہے کہ پہلے آپ خود عمل فرماتے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیتے۔ کئی مواقع ایسے ہیں، میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے لیکن بات میں نے پڑھی کہیں ضرور ہے کہ ایک مائی اپنا بچہ لے کر آئی، اس کی شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ اسے دم فرمائیے، اسے نصیحت کیجیے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، جس وقت وہ تشریف لائیں اس وقت وہ خود گڑ تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کل لے آنا، کل لے آنا۔ کل وہ آ گئی، آپ نے اسے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، گڑ وہ جڑی ماں لے کے آئی سی انہیں کہ یہی گل کہنی سی تے کل کہہ دیں دے، مینوں اتنا سفر واپس جانا پیا، ذہنی ٹینشن، پھر سفر کر کے آنا پیا، تے کیا تسی اتنا کوشی ہے کہ گڑ نہ کھایا کرو، یہی گل تسی کل کھا لیں تے۔ آپ نے فرمایا بی بی کل میں آپ کھا رہا سا، کل میں، یعنی میں بچے کو کس حساب سے کہتا کہ گڑ نہ کھاؤ جبکہ میرے ہاتھ میں خود گڑ تھا۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو۔ ایک اور مزاج ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ پہلے گھر سے شریعت نافذ کرو، اس کے بعد باہر پہ نافذ کرو۔ گھر پہ نفاذ شریعت نہیں ہے تو باہر بھی۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ جس وقت آپ حکمران بنائے گئے اس وقت پورے بغداد میں آپ سے بڑا رئیس کوئی نہیں تھا۔ جس وقت آپ کو حاکم وقت بنایا گیا اس وقت آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا، یعنی ذاتی طور پر تو وہ امیر نہیں تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اب اس کو باپ زمینیں دیتا رہتا، جاگیریں دیتا رہتا، تو وہ سارا مال آپ کے پاس جمع ہوا پڑا تھا، تو آپ رئیس تھے اس وقت اپنے شہر کے۔ میں اس کی مثال آج کے زمانے میں دوں تو یہ سمجھ لیجئے وہ کیپٹن صفدر تھے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پاس آنے دیتے ہیں، بہرحال یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ لیکن جس وقت آپ کو بنا دیا گیا حاکم، آپ کی بیعت کر لی گئی، تو کتابوں کے اندر آتا ہے گھر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے جسم پر صرف کپڑے بچ گئے تھے، جو آپ کی ملکیت تھا وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرائے تھے۔ جب گھر آئے تو بیوی سے بھی یہی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز چاہیے یا جائیدادیں چاہیے، دو میں سے ایک فیصلہ کر لے، مجھے مسلمانوں کا بنا دیا گیا ہے حکمران، مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اسلام کے اوپر مجھے چلنا ہے، تو اسلام نافذ ہوتا ہے اپنی ذات سے، ذات کے حصے کا میں اپنے اوپر نافذ کر چکا ہوں، تیرے حصے کا باقی ہے، فیصلہ کر لے، طلاق چاہیے یا پھر جو کچھ تجھے تیرے باپ نے دیا ہے، تیرے باپ کا تھوڑی تھا، وہ تو مسلمانوں کا تھا، واپس کرنا چاہے تو تجھے چھوٹ ہے، کر سکتی ہے۔ تو بیوی نے بھی یہی کہا، میں عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی، مال و دولت کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے، آپ ہیں تو سارا کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہر کسی کی بیوی اتنی صاحب فراست ہو۔ بہرحال
یہ بھی اسلام کا مزاج ہے۔ پہلی بات ذات پر، دوسری بات اپنے گھر پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلے جو 6 آیات سورہ تحریم کی گزری ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلی 5 آیات، یہ 6 نمبر کی جو آیت ہے، یہاں سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا مزاج بھی یہی ہے، پہلے نبی کو کہتا ہے، پھر نبی کی امت کو کہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ایک اور مثال ہے۔ قرآن پاک میں جب پردے کا حکم آیا تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو پردہ کریں۔ کسے کہو؟ ہاں جی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا اہتمام کریں۔ پہلا حکم کس کے لیے ہے؟ نبی کی بیوی کے لیے۔ دوسرا حکم وبناتک، پھر اپنی بیٹی کو حکم دیجئے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تیسرے نمبر پر آیا ہے جو لوگ آپ کو مانتے ہیں، مجھے رب مانتے ہیں، ان کی بیویوں کو بھی کہیے پردہ کریں۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک شریعت کا مزاج، ایک رسول اللہ کا مزاج، اور تیسرا اللہ کریم کا مزاج بھی یہی ہے کہ پہلے وہ نبی کو حکم دیتا ہے، پھر نبی کی امت کو حکم دیتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی ہے، پہلے خود عمل کرتے ہیں، اس کے بعد امت کو حکم دیتے ہیں۔ اب رسول کریم دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اللہ کریم سے ہم بات نہیں کر سکتے، ہماری اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، ورنہ اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جو اللہ سے بات بھی کر لیتے ہیں، اور شاید ہوں بھی، تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو لا محالہ ہمارے پاس کیا بچی ہے؟ شریعت۔ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھیں تو شریعت کہاں نافذ ہونی ہے؟ اپنی ذات پر، ہم پر نہیں کہہ رہا۔ یہ کہیں جناب جڑے تو ادھر رسالت چاہ گئے ہیں، اسی آج پھنس گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ذات پر نافذ ہونی ہے پہلے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والیو پہلے تم بچو، پھر کسی کو بچاؤ، پھر کسی کو۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی جہاز میں سفر کیا ہو یا اس کے رولز پڑھے ہوں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک دیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، کہ جہاز میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، بھاگنا پڑے، تو ایک ماسک ہوتا ہے جی، تاکہ آپ کا سانس ختم نہ ہو جائے، اس کو بحال کرنے کے لیے ایک ماسک لگایا جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ فیملی ہوتی ہے اس کو ٹریننگ پہلے دی جاتی ہے، پہلے خود لگانا ہے، ایسا نہ کرنا کہ پہلے بیوی کو یا بچوں کو لگانا شروع کر دو۔ کیوں؟ اور بتاتے ہیں جناب خود بچ جاؤ گے تو کسی کو بچا پاؤ گے، خود بچ پاؤ گے تو کسی کو، اگر آپ کسی کو بچانے جاؤ گے تو خود نہیں بچ پاؤ گے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے پہلے خود کو پروٹیکٹ کریں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی خبر لیں۔ جی یہی اصول ہوتا ہے نا۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، پہلے خود بچو، پہلے خود بچو، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ آگے جہنم کی کیفیت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اتنی واضح اور کھول کر شاید ہی کوئی بیان کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فطری تقاضا انسان کا اولاد کی بیوی کی محبت، انسان کی فطرت میں ہے، بناوٹ میں ہے، اس کی تخلیق میں ہے کہ اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی،
اس محبت میں کبھی کبھی وہ جائز ناجائز کا فرق بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس محبت میں کبھی کبھی جائز ناجائز کا فرق بھی، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بیوی پردہ کرتی ہے، اس نے نقاب یا برقع جو بھی ہے پہنا ہوا ہے، میاں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، بیوی ساتھ بیٹھی ہے، کہیں دور کا سفر ہے، آگے چل کے میاں خود کہتا ہے اتار دے نقاب، کوئی نہیں دیکھ رہا اب دیکھ۔ ہوں باہر نکل آیا شہروں، شہر سے مراد یہی ہے جہاں جاننے والے تھے وہ اب نہیں رہے، اب تیری مرضی ہے اتار دے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا دنیا میں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ شاید ہم نے خود پریکٹس کیا ہو اس کو۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ بیوی کی محبت میں بندہ بعض اوقات جائز ناجائز کی حد کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں حلال حرام کا فرق انسان بھول بیٹھتا ہے، اس لیے پہلا حکم بندے کو دیا گیا کہ تو بچ۔ جب تو بچ جائے گا تو پھر ہی کسی کو بچا پائے گا۔ ابھی مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا، اس نے پوچھا ہے میرے سے ایک مسئلہ، تو مسئلے کے اندر ہی اس نے بات کی ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے جب تم کسی بے پردہ عورت کو دیکھو نا، کس کو؟ بے پردہ عورت کو دیکھو تو سمجھ لینا اس کا باپ بھی بے غیرت ہے، اس کا بھائی بھی بے غیرت ہے، اور اس کا شوہر بھی بے غیرت ہے۔ میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب بھی تم کسی بے پردہ عورت کو دیکھو تو سمجھنا کیا ہے کہ یہ بے غیرت باپ کی بیٹی ہے، بے غیرت بھائی کی بہن ہے، اور بے غیرت شوہر کی، کیونکہ ان کے اندر غیرت ہوتی تو دوپٹہ اس کے گلے میں نہیں، اس کے سر پہ ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا بروز قیامت ایک عورت کی وجہ سے 5 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ صرف عورت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے جی؟ کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، عورت کی وجہ سے جائیں گے۔ فرمایا باپ بیٹی کی وجہ سے۔ باپ کس کی وجہ سے؟ سب سے پہلا نمبر باپ کا ہے، باپ بیٹی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بھائی بہن کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، شوہر بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بیٹا ماں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور سسر بہو کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور کوئی بھی گناہ نہیں ہے، صرف یہ ہے باپ بیٹی کی وجہ سے کیونکہ اس نے بیٹی کو سمجھایا نہیں، بھائی بہن کی وجہ سے کیونکہ اس نے بھی بہن کو تربیت نہیں دی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے شوہر کے پاس منتقل ہو گئی تو شوہر نے بھی اسے نہیں تربیت کی، 3 ہو گئے۔ پھر اس کا بیٹا ہوا تو بیٹے نے بھی اپنی ماں کو نہیں کہا ماں ایسا نہ کر، کتنے ہو گئے؟ جو بندہ لے کر گیا تھا اس نے یہ کہا تھا ہم اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو رشتہ مانگنے آیا تھا وہ کیا کہہ کر گیا تھا کہ ہم اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں بولا کہ تو کیا کر رہی ہے۔ تو یہ 5 بندے صرف عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال میرا پھر وہیں پہ کھڑا ہے، اللہ فرماتا ہے پہلے تو بچ، پہلے تو بچ، پھر اپنے گھر والوں کو بچا۔ اب جس بندے کی سوچ یہ ہے کہ جی پردہ مولویوں نے کاٹ لیتا، اسلام میں کوئی پردہ نہیں، جس بندے کی سوچ ایسی ہے کہ جناب پردہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے، کپڑوں سے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں پہلے تو یہی نہیں بچا، اس کی خود کی سوچ ایسی ہے نا جی، حیا کہاں ہوتی ہے؟ آنکھ میں ہوتی ہے۔ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ آنکھ کا ہوتا ہے۔ شرم کہاں ہوتی ہے؟ آنکھ میں ہوتی ہے۔ یہ باقی کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خود سوچ ایسی ہے
گویا وہ خود نہیں بچا، خود نہیں بچا، تو جب خود نہیں بچا آگے وہ بیٹی کو کیسے بچا پائے گا، بیگم کو کیسے بچا پائے گا، بہن کو کیسے بچا پائے گا، ماں کو کیسے بچا پائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں، وقت پھر کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں وہ 3 حقوق اور فرائض بتا کر جاؤں جو اولاد کے ہیں، والدین کے اوپر لازم ہیں۔ جی پہلا میں نے بتایا تھا، کیا تھا وہ؟ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا یہ لفظ لازمی لانا ہے۔ کیسا نام ہونا چاہیے؟ اچھا کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ اچھا ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ اچھا ہے، یا جو اللہ والوں کو پسند ہے۔ بات سمجھے؟ 3 چیزیں، ایک خود اللہ کو پسند ہے، دوسرا اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور تیسرا اللہ والوں کو پسند ہے۔ ایسا نام رکھنا اچھا نام ہے۔ ایسا نام کیا ہے؟ اچھا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نام اچھا نہیں ہے جو اللہ کو نہیں پسند، چاہے پوری دنیا میں اس کے سارے فالوور ہو جائیں، کسی کھاتے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہ محبوب خدا کی محبت کا تقاضا ہے کہ بیٹا میرے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام میرے محبوب کے نام پر ہونا چاہیے۔ میں جب بھی بیٹے کو بلاؤں، بلا بیٹے کو رہا ہوں، یاد اپنے محبوب کو کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹی کا نام ایسا ہونا چاہیے جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ رسول کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، جی تھیں نا؟ کیا نام تھا؟ فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے نا جی۔ حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب میری بیٹی اگر ہو جائے میرے گھر میں، اس کا نام فاطمہ ہونا چاہیے، اس کا نام رقیہ ہونا چاہیے، اس کا نام کلثوم ہونا چاہیے، یا اس کا نام زینب ہونا چاہیے، یا یہ نہیں تو اس نبی کی والدہ کے نام پر اس کا نام آمنہ ہونا چاہیے، یا نبی کی بیوی کے نام پر اس کا نام سارہ ہونا چاہیے، یا نبی کی ماں کے نام پر اس کا نام مریم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ بھی نہیں تو کم از کم کنیز فاطمہ تو ہونا چاہیے نا۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں آپ کے عشق مصطفیٰ پر۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ نام پتہ کیا ہے؟ بڑی کا نام ہے کنیز حسن۔ کیا نام ہے؟ کنیز حسن کی کنیز، کنیز کہتے ہیں خادمہ کو۔ دوسری کا نام ہے کنیز حسین، تیسری کا نام ہے کنیز محسن، اور چوتھی کا نام ہے کنیز الحسنین، سب کی خادمہ۔ بات سمجھے؟ نام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کم از کم اپنے محبوب کی یاد تو آتی رہے نا۔ بچے کو بتایا جائے تو کس کے نام پر ہے، تیری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، تیرا کردار کیسا ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی عام بچی نہیں ہوں، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا نام رکھنا ہے، کیسا جی؟ یہ جو اچھے کا لفظ ہے آپ کے ذہن میں شاید آ جائے کہ یہ مولوی صاحب ایمی خود تم کہی جا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں حق الوالد علی الوالد، بچے کا باپ پر یہ حق ہے ان یحسن اسمہ، اسم نام کو کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک لفظ ہے ان یحسن، یحسن حسن سے بنا ہے، حسن اچھے کو کہتے ہیں، خوبصورت کو کہتے ہیں، پیارے کو کہتے ہیں، دلکش کو کہتے ہیں۔
تو باپ پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھے. کیسا نام رکھے؟ اچھا نام. اور پھر ایک اور بات ہے، ہمارے پاکستان میں نام کو بگاڑنے کی بڑی بری عادت ہے. جی آپ کے ہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نام کو کیا کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام مت بگاڑنا، کسی کا نام مت بگاڑنا. اور ایسے ایسے پیارے پیارے نام جن کو انہوں نے توڑ موڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے. میں بہرحال اب کیا بتاؤں آپ کو، ساروں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نام کو توڑنا بھی اسلام میں منع ہے. جس نام کو ماں باپ نے رکھا ہے اسی نام سے اسے کیا کیا جائے، پکارا جائے. میں اپنے بچوں کو جب بلاتا ہوں تو میری عادت ہے، میں نے اپنے والد سے یہ سیکھی ہے، حالانکہ میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں. انہوں نے جب بھی اپنے کسی بیٹے کو بلایا پورا نام لیتے ہیں. میرے بڑے بھائی کا نام ہے سجاد حسین، جب بھی بلائیں گے اس کو سجاد حسین بات سنو. میرا نام فیاض حسین ہے، وہ جب بھی مجھے بلائیں گے فیاض حسین بات سنو. تو یہ بات میں نے اپنے باپ سے سیکھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا تھا اولاد کو اپنے پورے نام سے پکارا کر. وہ تو باپ ہے، تو نے نام رکھا ہے، اگر تو ہی نہیں پکارے گا، وگرنہ سجاد کا سجی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگنی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب باپ ہی بگاڑ دے گا جس نے رکھا ہے تو پھر دنیا والے تو اس کو دیر نہیں لگائیں گے. ہمیشہ اپنی عادت بنائیں، جو آپ نے بیٹے کا نام رکھا ہے پورے نام سے بلائیں، جو آپ نے بیٹی کا نام رکھا ہے پورے نام سے بلائیں. آپ ان کو 10 سال بلائیں گے، 15 سال بلائیں گے، 20 سال بلائیں گے، اللہ آپ کو زندگی دے آپ ان کو 100 سال اس نام سے بلائیں. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی عادت پکی ہو جائے گی، آگے وہ بھی اپنی اولاد کو پورے نام سے بلائیں گے. بات سمجھ گئی کہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے. تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے بھائی کو کسی اور نام سے نہیں بلا سکتا تو باہر جا کے کسی کو کیسے غلط نام سے بلائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی اولاد کو بلانا ہے بلائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی نے اپنے بچے کو ادھورے نام سے، میں اس کی ایک مثال اور ہے. بچے کا نام ہوتا ہے محمد حسن. کیا نام ہوتا ہے؟ گھر میں محمد ختم ہو جاتا ہے، صرف حسن رہ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پورے نام سے بلائیں، محمد حسن بات سنو. باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. لفظ محمد قرآن میں 4 بار آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے. کم از کم نبی پاک نے فرمایا ایک لفظ پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. اور لفظ محمد میں 4 لفظ ہیں. کتنی ملی جناب؟ ہیں 4 ہیں کہ 5 ہیں؟ 5 جن ہیں چاچا جی. میم کے اوپر شد بھی ہے، اور جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتا، 2 ہوتے ہیں. کتنے ہیں؟ جس لفظ کے اوپر شد آتی ہے وہ ایک نہیں ہوتا، 2 ہوتے ہیں. ایک اس شد کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ 5 لفظ میں نے لیے، 50 نیکیاں میں نے یہاں لے لی. اور ایک حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آ جائے اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، ایسا بندہ بخیل ہے. ایسا بندہ، اگر بندے نے درود پاک پڑھ لیا ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے اپنی اولاد کو پورے نام سے بلانا ہے، کبھی بھی ادھورے نام سے نہیں بلانا. اس کا جو نام آپ نے رکھا ہے اس پورے نام سے بلائیں. اور آگے ان کو بتائیں کہ اپنی بہن کو پورے نام سے بلاؤ، اپنے بھائی کو پورے نام سے بلاؤ، ادھورے نام سے نہیں بلانا. دوسرا، پہلا حق سمجھ آ گیا. دوسرا حق ہے وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، قرآن پاک سکھائے.
کیا سکھائے؟ لفظ ہے یعلم، علم یعلم تعلیماً کا معنی ہوتا ہے سکھانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ دو چیزیں، ایک پڑھانا، ایک ہے سکھانا. نبی پاک نے حدیث میں پڑھانے کا حکم نہیں دیا. یہ غور طلب بات ہے، بڑا باریک نقطہ ہے اس میں. کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھانا ہے بچے کو؟ فرمایا نہیں، قرآن یہ چیز قرآن سکھانا ہے. ہر آیت میں اسے سکھانا ہے. یہ آیت حلال پہ رہنمائی کر رہی ہے، ان چیزوں کو حلال کہہ رہی ہے. یہ آیت ان چیزوں کو حرام کہہ رہی ہے. لہٰذا بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اسے حلال کا بھی پتہ ہو، حرام کا بھی پتہ ہو. اسے حلال کا بھی پتہ ہو، حرام کا بھی پتہ ہو. اسے نماز کا بھی پتہ ہو، اسے روزے کا بھی پتہ ہو، اسے حج کا بھی پتہ ہو، اسے زکوٰۃ کا بھی، اسے ماں باپ کے حقوق کا بھی پتہ ہو، اسے معاشرے کے حقوق کا بھی پتہ ہو، اسے انسانیت کا بھی پتہ ہو کہ یہ کیا ہیں. اور یہاں تو تربیت یہ کی جاتی ہے، دو بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا، اوپر والی کہہ رہی ہوتی ہے تھلے نہیں جانا بچیاں نو، تھلے والی بھابی کہہ رہی جی. گل سمجھ آئی؟ قرآن صرف ہم نے پڑھانے کی حد تک رکھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ. اکثر لوگ تو وہ بھی اب نہیں پڑھاتے. تو پڑھانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے. اب اس کا سیکھنا کیا ہے؟ مجھے پتہ ہو کہ حمد کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کب کی جاتی ہے، کس کس چیز کو حمد کہتے ہیں، اس میں کتنی تعریفیں آئی ہیں. تو مجھے پتہ ہوگا یہاں جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری میرے رب کے لیے ہیں. پھر مجھے پتہ ہو کہ رب کیا ہے، یہ سکھانا ہے. اس طرح اولاد کو قرآن سکھا جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. کیونکہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لفظ غور سے سن کے جائیں، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، اپنی اولاد کو کتاب سکھا کر جائے. یہ والد کی ذمہ داری ہے. اور بچے کا باپ پر، بولو، بچے کا باپ پر حق ہے، یہ اس کا. لہذا جنہوں نے نہیں سکھایا انہوں نے اپنے بچے کو اس حق سے کر دیا. لیکن اس کا جواب تو دینا پڑے گا، جواب تو. اور جواب بھی حقوق العباد میں سے ہے. جب تک بچہ نہیں کہے گا ابے نو چھڑ دیو، ادوں تکر چھڈیا کوئی نہیں جانا. ایتھے بھاویں تو دے واسطے پلازے کھڑے کر جا. جب بچہ پکڑا جائے گا نا تو اس نے تو کہنا ہے میرے باپ نے مجھے، میرا کیا قصور ہے، میرا باپ 20,000 تنخواہ دے کے مجھے انگلش میڈیم میں ڈال آیا، وہ کسی عالم دین کے پاس بٹھا تھا تو میں قرآن بھی سمجھ لیتا. جن کو آج کل آپ جن کے اوپر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں نا، ٹوٹل فوکس آپ نے لگا دیا ہے. ہم نے پورے ملک میں اپنے بچے پڑھائے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھا سکے. وہ والدین اس بات کا احاطہ کر لیں کہ نبی پاک نے کتابیں پڑھانے کا نہیں کہا. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے، کتاب کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اور ایک ہی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ. صرف ایک کتاب سکھا دو، تمہارے بچے کا دین بھی اسی میں ہے، تمہارے بچے کی دنیا بھی اسی میں ہے، تمہارے بچے کی معاشرت بھی اسی میں ہے، تمہارے بچے کی معیشت بھی اسی میں ہے، سارا کچھ اسی کے اندر ہے. جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک کتنے ہو گئے جی؟ تیسرا بتاؤں. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ مِنْ عُمَرِهِ. تیسرا حق ہے کہ جب یہ کتاب سیکھ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، اس کی عمر ہو جائے، پھر یزوجہ، باپ اس بچے کی یا اس بچی کی شادی کر دے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور شادی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ ہمارے پاکستان میں رائج
اگر ہے تو بہت کم لوگوں میں ہے اور اقلیت میں ہے، اکثریت نہیں ہے۔ شادی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، شادی سے پہلے بچے کا علیحدہ سے گھر بنایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اب شادی کے بعد بچہ پہلی رات اپنے گھر میں گزارے، باپ کے گھر میں نہیں۔ کہاں پر؟ اپنے گھر پہ۔ رہا مسئلہ یہ کہ باپ کی کون دیکھ بھال کرے گا، ماں کی کون کرے گا، تو وہ بچے کے مرنے تک اس کے اوپر فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ شادی کے بعد وہ بری ذمہ نہیں ہوا، شادی کے بعد وہ بری ذمہ نہیں ہوا۔ اگر اس کو گھر سے کھانا پکا کر ماں باپ کو لا کر کھلانا پڑتا ہے تو بر وقت کھلانا اس کے اوپر اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں مصروف ہونا ہوں، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں دفتر چو نہیں لیٹ آنا، لہٰذا جا کے کھا لیو، جو نہیں کھا سکتے تھے سو جائے۔ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کو پابند کیا ہے کہ کیا کیا جائے جی؟ بر وقت خدمت والدین کی بچے کے اوپر۔ آپ کو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک باپ نے بیٹے نے شکایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ کی کہ یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے گھر میں جو بھی چیز پڑی ہوتی ہے میرا باپ آتا ہے اٹھا کے، پوچھتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی۔ باپ کا گھر علیحدہ تھا اس لیے تو باپ اٹھا کے لے جاتا تھا، بیٹے کا گھر علیحدہ تھا اس لیے تو اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ میں محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، چیز بنا کے رکھتا ہوں، میرا باپ آتا ہے پیسے بھی لے جاتا ہے، چیز بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سمجھائیے ذرا میرے باپ کو کہ میں بھی بندہ ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں نے بھی دنیا گزارنی ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ آج کل بچے یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو، جو تہاڈا خرچ کتوں اٹھائیے، ساڈی بیوی ہے، ساڈے بچے نے، اسی بیل دینے نے جناب، اسی انہاں نوں پڑھانا ہے، انہاں دی تعلیم تربیت سارا کچھ اسی کرنا ہے، تانوں بھی اسی پالیے۔ میں کہ کاش یہی باپ نے اپنے آپ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں ہوں، میری بیگم ہے، ہم بھی ان کو پالیں، مر جائیں جہاں مرتے ہیں۔ مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اتنا بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا تجھے، اگر بڑے ہو کے تو نے یہ صلہ دینا تھا ماں باپ کو۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو باپ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے باپ کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کو سمجھاؤں گا، بلکہ اس صحابی سے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو تے تیرا سارا مال سارا کچھ تیرے پیو دا ہی ہے۔ جی وہ نہ ہوندا تے تو اج پیو دا نہیں سی کمانا، حرام دا کمانا سی۔ گل سمجھ آئیے تانوں کہ نہیں آئی؟ رسول کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کو بھیجنا، میں اسے سمجھاؤں گا، اسے بتاؤں گا یار تھوڑا ہوش کر، تھوڑی جی چیز لے جا ضرورت دے تحت، نہیں، اس صحابی کو فرمایا تو اور تیرا مال یہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ باپ جو مرضی کر جائے آج کے بعد بولنا نہیں، آج کے بعد تیری خاموشی میں رب کی رضا ہے، تیری خاموشی میں رب کی رضا ہے۔ اور یہ تو حدیث ہم نے پڑھ رکھی ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الوالد رضا الرب، جس طرح باپ راضی ہے اللہ اسی طرح راضی ہے۔ اللہ اور بھائی باپ کو ناراض کر کے ہم کون سی دنیا کمانا چاہتے ہیں؟ باپ کو ناراض کر کے ہم کون سی تربیت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں؟ ہماری اولاد دیکھ نہیں رہی کہ ہمارے دادا کے ساتھ ہمارا باپ کیا کر رہا تھا؟ یہ کیوں بھول گئے ہو؟ کئی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں کینسل، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آخرت میں کینسل نہیں، آخرت میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی۔ ان میں سے ایک ہے زنا، ایک کیا ہے؟
فرمایا جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنی بیوی اولاد میں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے بدلہ نہیں دے دے گا۔ بات سمجھیں؟ کسی کے ساتھ زنا کیا، اپنی بیوی، بیٹی، بہو یا اپنے گھر میں سے، تب تک یہ مرے گا نہیں جب تک یہ بدلہ ادا نہیں کر دے گا۔ زنا کا بدلہ دنیا میں دے کر پھر مرے گا، پہلا یہ بات سمجھ آ رہی۔ اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ دوسرا کیا ہے جی؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ جب تک بندہ ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ دنیا میں نہیں دے گا اللہ اسے موت نہیں دے گا۔ جو کچھ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے جب تک اس کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک یہ مرے گا نہیں۔ کیا مطلب تھا؟ جو تو ماں باپ کے ساتھ کر گیا تیری اولاد نے جب تک تیرے ساتھ ویسا نہیں کیا تو نہیں مر سکتا۔ اس لیے نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ والدین نخرے اٹھاتے ہیں، آپ نخرے کرتے ہیں اور وہ نخرے اٹھاتے ہیں، اتنے کرو جتنے اٹھا سکو، اتنے کرو جتنے۔ ان نخروں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو ٹوٹنا پڑتا ہے، لہذا اپنے باپ کو اتنا توڑو جتنا خود ٹوٹ سکو۔ آپ کے ان نخروں کے لیے کبھی کبھی باپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لہذا اتنا بلواؤ جتنا کل خود بول سکو۔ آپ کے ان نخروں کو پورا کرنے کے لیے باپ کو کبھی کبھی چوری کرنی پڑتی ہے، لہذا اتنی کرواؤ جتنی کل کر سکو۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ تب تک کینسل نہیں ہوگا جب تک اس کا حساب دنیا میں برابر نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے والدین تمہارے پاس بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمارے رب ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ تمہارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب دنیا سے چلے جائیں پھر ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا وہ بچپن میں ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں جب بچہ ہوتا ہے تو باپ کتنا پیار کرتا ہے، طرح طرح کے کھلونے اس کے لیے جناب، طرح طرح کی چیزیں اس کے لیے، کپڑے اس کے پورے گھر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہر بار اس کو نیا سوٹ مل جاتا ہے، نیا کھلونا مل جاتا ہے، کبھی چاچا دلا رہا ہے، کبھی ماما دلا رہا ہے، کبھی دادی، کبھی خالہ، کبھی پھپھو، کبھی کوئی جناب۔ وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کبھی باپ خود لے آ کے دے رہا ہے۔ تو بھائی ہمارے باپ نے ہمیں لے کے دیا تھا، ہم نے اپنی اولادوں کو لے کر دیا، ہماری اولادیں آگے اپنی اولادوں کو لے کر دیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب بڑے ہو جائیں، ہمارے پاس طاقت آ جائے، ہمارے ماں باپ کمزور ہو جائیں تو ہم انہیں کہیں جناب اسی تھوڑا بوجھ نہیں چک سکتے، مہنگائی انی ہو گئی ہے، میرے تے اپنے بچے انے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہنا، اگر آپ نے کہہ دیا تو انتظار کرو، آپ کے بچے جب تک آپ کو یہ الفاظ نہیں کہیں گے تب تک آپ مر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔